اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو متأخر زمان جو ہے موت زید میں شک ہو رہا ہے، تو کیا یہاں پر استصحاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سمجھ استصحاب جاری کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کس طرح یا استصحاب جاری کریں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حادثہ ایک ہے موت زید، اس کی نسبت سے تقدم و تاخر ہے، کبھی دو حادثے ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں باپ اور بیٹا دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پہلے باپ مارا ہے پھر بیٹا میرا ہے، یا پہلے بیٹا مارا ہے پھر باپ، پتہ نہیں چل رہا۔ تقدم و تاخر دو حادثوں کے درمیان اس کو وقت فرق پڑتا ہے۔ اگر پہلے جو ہے بیٹا مرا ہو اور باپ بعد میں مرا ہو تو بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی، اور پہلے باپ مرا ہو پھر بیٹا مرا ہو تو وراثت ملے گی۔ کتنا فرق پڑ گیا ہے، بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کون سا حادثہ پہلے کون سا حادثہ بعد میں، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ حادثے میں تو یہی ہوتا ہے، دریا میں گئے دونوں۔ تقدم و تاخر کی بھی بات کریں، ساتھ کی بات نہیں ہوگی، بات یہ چلے تقدم و تاخر، پتہ نہ چلے کون پہلے مرا کرتا ہے۔ ہاں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون پہلے کون بعد کیا ہوتا ہے؟ کی بات کر رہے ہیں۔ تقدم و تاخر یا ایک ہی حادث سے تقدم و تاخر، کہ زید جو ہے جمعرات کو مارا ہے جمعے کو مارا ہے پتہ نہیں چل رہا، یا دو حادثے ہیں باپ بیٹا دونوں مر گئے لیکن کون سا پہلے کون سا بعد میں یہ نہیں پتا، باپ پہلے مرا ہے بیٹا بعد میں، یا بیٹا پہلے مرا ہے ایکسیڈنٹ میں اور باپ بعد میں مرا ہے ایکسیڈنٹ میں۔ ایکسیڈنٹ میں تو دونوں ایک ساتھ مر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کون پہلے کون بعد میں یہ نہیں پتا۔ استصحاب کریں تو کس طرح کریں؟ میرا اگر جو ہے باپ پہلے مرا بیٹا بعد میں مرا ہے تو میراث حصہ بچوں کو، بیٹے کے بچوں کو جو ہے ورنہ نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں شرعاً۔ پہلے مرا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بچوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا، شرعاً نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اتفاقاً کچھ اور رشتہ دار کا جو ان کو بھی ساتھ دے دیں تو اتفاقاً دیتے ہیں، محبت میں دیتے ہیں، ورنہ شرعاً اس کا ایسا نہیں مشورہ۔ یہ مسئلہ چونکہ عرف کے ذہن سے تھوڑا بعید ہے، اس لیے بعض لوگوں پر یہ مسئلہ قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن شرعاً مسئلہ ایسے ہی ہے۔ اگر بیٹا پہلے مر گیا یا بیٹی پہلے مر گئی ہے اور باپ بعد میں مرے تو بیٹا یا بیٹی پہلے مر جائے اس کے بچوں کو وراثت نہیں ملتی۔ جو ہمارا ذہن کام کرے یا نہ کرے، شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ اس مسئلے میں دو شقیں آپ نے ملاحظہ کی، تقدم و تاخر، پنجشنبے یا جمعے کب انتقال ہوا جائے، یا بیٹا پہلے باپ بعد میں، کون پہلے پتہ نہیں چلتا۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس پہلے والی شق کو کہ
جہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ زید کی موت جمعرات کو ہوئی ہے جمعے کو ہوئی، اس مسئلے میں ابھی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زید کی موت واقع ہو گئی ہے مسلمہ، صرف از نظر زمان و اجزاء زمان مشکوک ہے کہ جمعرات کے دن ہے یا جمعہ کے دن ہے۔ موت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اجزاء زمان کے اعتبار سے کہ جمعرات کے دن موت ہوئی ہے یا جمعے کے دن موت ہوئی ہے، اس اجزاء زمان میں حادثے واحد مسلم کی نسبت سے اجزاء زمان میں شک ہے کہ جمعرات کو ہے جمعے کو ہے، شک یہاں پر ہے۔ آیا ہم اس جگہ پر استصحاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور استصحاب جاری کریں گے تو کس کیفیت سے استصحاب جاری ہوگی؟ استصحاب جاری کریں تو اس استصحاب کا نام کیا ہوگا؟ یعنی استصحاب کون سی قسم کا استصحاب جاری ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد استصحاب اگر میں جاری کر دیا اس سب کے نتیجے میں آیا اثر مترتب مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ ساری پیسے جو ہے ایک ایک کر کے آئے۔ فرض کریں کہ زید کی موت یقیناً آ چکی ہے، پتہ نہیں جمعرات کو ہے یا جمعے، لیکن قطعاً اتنا پتہ ہے کہ جمعے تک تو موت ہو گئی تھی۔ اب جمعرات کو ہوئی یا جمعے کو یہ نہیں پتہ ہے، جمعے تک تو موت ہو گئی تھی یقیناً۔ یہ نہیں پتا کہ جس دن زید کا ایکسیڈنٹ ہوا جمعرات کے دن اسی وقت اس کی موت ہو گئی تھی یا ایک دن رہ کر علاج میں ٹائم لگا اس کے لیے جمعے کے دن موت ہوئی، یہ نہیں پتا چلتا جمعرات یا جمعہ کب موت ہوئی ہے۔ شک کے در زمان تقدم و تأخر، یہاں پر اولین ادعا یہ ہے نہیں کہ ہم عالم تحقق موت ہے، لیکن چونکہ موت مشخص نہیں ہے کہ کس زمان میں ہے جمعرات یا جمعہ، کیا ہم استصحاب جاری کر سکیں گے اسے مشکوک زمان میں کہ پتہ نہیں کس وقت موت ہوئی ہے؟ آیا استصحاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر استصحاب جاری کریں تو کون سا استصحاب جاری کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ استصحاب جاری کرنے کی ابتداءً کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر اس پر کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ جمعرات کے دن کہیں استصحاب عدم موت، شک ہے نا جمعرات کو، پہلے تو زید زندہ تھا، اب شک کرتے ہیں کہ زید جمعرات کے دن مرا یا نہیں، استصحاب عدم موت، پہلے تو زندہ تھا نا یقیناً، جمعرات کو شک کرتے کہ جمعرات کو مرا یا نہیں، استصحاب عدم موت۔
کسی کے ذہن میں یہ بات اشکال کے طور پر نہ آئے کہ استصحاب عدم موت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم استصحاب کر سکیں. اور عدم موت کو جو ہے ہم استصحاب اس لیے نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ایسا تصور کرتا ہے اپنے ذہن کا توہم کرتا ہے. استصحاب عدم موت کیسے کر سکتے جب ہم جمعے کے دن موت پہ یقین ہی ہے تو پھر استصحاب کیسے کریں؟ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں استصحاب کہاں ہوتا ہے؟ جو موت کو یقینی ہے اس میں استصحاب عدم موت کی جاری کریں. تو ہم کہیں گے کہ باوجود جمعرات کے دن تو شک تھا موت ہے، اس کو تو استصحاب جاری کر سکتے. جمعے کے دن موت پہ یقین ہے نا، جمعے کے دن یقین ہے کہ موت ہو چکی تھی، یا جمعرات کے ذریعے سے جمعے کی موت ہوئی یا جمعے کو ہی موت ہوئی. جمعے کو تو باہر ہو چکی ہے موت کسی بھی طریقے سے، لیکن جمعرات کو تو شک ہے. تو شک کی نسبت سے استصحاب جاری کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ ارکان استصحاب پورے کے پورا مکمل ہے. وہاں پر زید جمعرات سے پہلے یقیناً عدم موت میں تھا. شک کرتے ہیں جمعرات کے دن کہ آیا جمعرات کے دن زید مر گیا یا نہیں مرا. استصحاب عدم موت جاری کریں گے تو جمعرات سے پہلے عدم موت. رات کے دن استصحاب جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں. جمعے کے دن مرا یقینی ہے، لیکن جمعرات کے دن جو ہے مشہور تھا. استصحاب عدم موت جاری کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی رکاوٹ اور معنی نظر نہیں آتا ہے. استصحاب کے ارکان مکمل. اس لیے اس طرح استصحاب جمعرات کے دن جاری کر سکتے ہیں کہ جمعرات سے پہلے یقیناً عدم موت تھی. جمعرات کے درمیان شک کرتے کہ آیا جمعرات کو موت ہوئی یا نہیں. استصحاب عدم موت اور کوئی ارکان استصحاب میں خرابی ظاہراً یا معنی نظر نہیں. اگر کوئی مستشکل دوسرا اشکال کرے، دوسرا اشکال جو ہے مستشکل کا تھوڑا سا قابل توجہ یہ ہے کہ علم اجمالی جب قائم ہو جائے تو وہاں پر احتیاط برتی جاتی ہے. یہ گلاس سنجس ہو گیا، یہ گلاس ہو گیا، احتیاط ہم دونوں سے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسا علم اجمالی کی مطلب کہ جمعرات کو موت ہوئی یا جمعے کو موت ہوئی. علم اجمالی کے طور پر اجمالاً دونوں سے کوئی ہے یقین تو ہم اجمالاً دونوں سے اجتناب کریں گے. یعنی جمعرات سے بھی اجتناب کریں گے، جو دونوں کے اندر عدم موت جاری نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں سے کوئی ایک یقیناً موت ہے. احتیاط کریں گے کہ موت ہونے کی ہے تو کوئی ایک تو موت ہے. اگر اس طرح اشکال کریں کہ اجمالاً تو ہمیں پتہ ہے کہ جمعرات کو موت ہوئی ہے یا جمعے کو موت ہوئی ہے، اور علم اجمالی جب قائم ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان احتیاط کی جاتی ہے. تو آپ وہاں پر عدم موت کیسے لے کر آ گئے؟ تو علم اجمالی کے حصے کا
جو ہے وہ پارٹ ہے مالی میں جو ہے اصل جاری نہیں ہوا کرتی، وہاں پر مالی کے مطلب احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کرائے، احتیاط جاری کرتا ہے آپ اصل جاری کریں احتیاط کا پابند، کیونکہ علم اجمالی تو ہے کہ جمعرات کی موت ہو گئی ہے جمعہ کو، تو علم اجمالی دونوں کے اندر احتیاط کریں گے کہ اصل دونوں میں جاری نہیں ہو سکتا، جس طرح علم اجمالی میں اصل برات جاری نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے یہ اس میں جو نجاست گری اس لیوار میں نجاست گری اس لیوار میں، تو اس صورت میں ہم دونوں کے اندر اصل برات جاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہ چونکہ علم اجمالی ہے وہ معنی اصل برابر ہے، اس طرح یہاں پر استصحاب کے جاری کرنے معنی موجود ہے، علم اجمالی موجود ہے کہ موت جو ہے یا تو جمعرات ہوئی یا جمعہ ہوئی ہے، تو علم یہ موت رکاوٹ ہے استصحاب کی جاری کرنے، جاری کریں گے کہ جمعرات کو بھی وہ شک کے دائرے میں شامل نہیں کریں گے، علم اجمالی کی یا موت اس میں یا موت یقینی موت جو ہے وہ دونوں کو شامل ہے، اس کو بھی شک کے دائرے میں نہیں لائیں گے، احتیاط کریں، احتیاط کے دائرے میں رہیں گے، شک ہونے کے باوجود احتیاط میں موت ہی سمجھی جائے گی، جمعرات کوئی موت سمجھی جائے گی، جمعرات کی موت سمجھیں گے جمعے کوئی موت سمجھیں گے، دونوں کو موت سمجھیں گے اور دونوں سے دونوں میں جو ہے اس لیوان سے بھی اجتناب کرتے ہیں، سنے والے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، دونوں میں اصل دونوں میں جاری نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر اصل بھی جو جاری نہیں کریں گے، نہ جمعرات میں اصل جاری کریں گے نہ جمعے میں اصل جاری کریں گے، مالی کی طاقت ایسی ہوتی ہے مرد پتہ ہے کہ موت تو ہو گئی ہے، ہم اصل جاری نہیں کر سکتے، بیماری والے موت وہی مکلف ہوتے ہیں، شک ہوگا کہ موت کب ہوئی ہے پتہ نہیں، مکلف ہم بھی موت کی وجہ سے وراثت بٹے گی، اسی کے نتیجے میں آثار ہوں گے، موضوع حکم شرعی ہے، اس کی وجہ سے وراثت جو تقسیم ہو گیا موضوع ہو گیا، تو کسی نے آ کر علم اجمالی والا اشکال کیا ہے، مولانا پتا ہے یا جمعرات کو موت ہوئی ہے یا جمعے کو موت ہوئی ہے، علم اجمالی میں احتیاط کی جاتی ہے، اب اصل کی جاری کر رہا ہوگا، جمعرات کو اصل نہیں جاری کرنا چاہیے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ جمعے کو جس طرح موت مانے جمعرات کو بھی موت مانے، احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، سب جاری نہیں کر سکتے، بس یہ علم اجمالی بطور کلی معنی چاہے علم تفصیلی ہو چاہے علم اجمالی ہو معنی اساس کو بتایا کرتا ہے، جب تک کہ یقین کا قدم درمیان میں ہے، یہ یقین کا قدم استصحاب عدم موت جمعرات پر ایک رکاوٹ ڈالے گا اور استصحاب عدم موت جمعرات کو جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ استصحاب عدم موت شک کی صورت میں جاری کریں گے، شک کے دائرے میں نہیں آ رہے، علم اجمالی کے دائرے میں آ رہا ہے، علم اجمالی طاقتور ہوا کرتا شک آپ پہلے ہی پڑھ چکے کہ علم اجمالی میں احتیاط برتی جاتی ہے، علم اجمالی میں شک کے احکام جاری نہیں کیے جاتے، تو کیا یہ علم اجمالی کو معنی استصحاب جمعرات کے دن قرار دیں گے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ
لا تنقضوا الیقین بالشک. آیا اس میں کہیں علم اجمالی کمبودی ایجاد کرتا ہے یا نہیں؟ کمبودی ہوگی نا، کمبودی کی شک کو ہوگا علم کے دائرے میں، علم اجمالی کے دائرے میں شامل کرتا ہے، کمبودی ہوگی نا. یقین سابق شک کے لاحق، شک کے لاحق کا دائرہ جو کیا ہے اس میں کمبودی پیدا ہوتی ہے، شک کے لاحق نہیں رہے، کمبودی ہے. کمبودی نے کمی پیدا ہو گئی، اچھا کمی. کمی پیدا ہو گئی نا، کہ شک کے لاحق کا دائرہ جو ہے وہ علم اجمالی میں آ گیا ہے، اس لیے وہ ارکان استصحاب میں خرابی پیدا ہو گئی. لا تنقضوا الیقین بالشک، جو شک تھا وہ شک نہیں رہا ہے، وہ علم کے دائرے میں چلا گیا. کمبودی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ سب کو نکال دیا. شک کو نکال دیں، علم اجمالی بھاری ہے. ہاں ہاں، یعنی شک سے علم بھاری ہوا کرتا، چاہے وہ علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو، شک سے بھاری ہے، اس لیے شفا ختم. وہ شک کے دائرے کو ختم کر دیا. اگرچہ کہ جمعے کے دن یقیناً موت ہے، یا خود موت جمعے ہی کے دن ہوئی ہے یا موت جمعرات کے دن ہوئی، لیکن بہرحال جمعے کو بھی موت استمرار پیدا کرے گی، موت کی موت. تو جمعے کو تو موت ہو ہی گئی ہے، لیکن جمعرات بھی موت کے دائرے کا علم اجمالی کا حصہ ہے، اس لیے اس میں بھی ہم شک کے دائرے کو نہیں لا سکتے. دوسری طرف سے جمعرات علم اجمالی کے وجہ سے شک کے دائرے سے نکل گیا، تو جمعہ تو بہت بھاری یقینی طور پر موت ہے، اس کو ہم کیسے شک کے دائرے میں شامل کریں؟ تو جمعرات کو شامل نہیں کر سکے تو جمعہ تو اور بھاری ہی ہے، اس کو کیسے شک کے دائرے میں شامل کریں؟ وہ تو یقینی موت ہے، چاہے جمعرات کو موت ہوئی پھر بھی جمعے کو تو ہے، جمعے کو موت ہو پھر بھی جمعے کو ہے، اس لیے اس کو تو شک میں شامل کر ہی نہیں سکتے، وہ تو دائرے شک سے بالکل باہر ہی ہے. جمعرات میں پھر بھی احتمال ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے نہ مرا ہو. جمعے کو کیا احتمال؟ جمعہ تو بالکل دائرے شک سے بالکل خارج ہے وقت ہے. ارے جمعرات کو احتمال تھا، وہ بھی علم اجمالی کے دائرے میں شامل ہو کے وہ بھی شک کے دائرے سے نکل گئے. احتیاط کریں، آپ اصل کیوں جاری کریں؟ سب ایک اصل ہے، اصل کو کہاں جاری کریں علم اجمالی کے مقابل میں؟ آپ یہاں دلیل نہ ہو. اس جہت سے کسی نے اشکال دوم استصحاب عدم موت جمعرات پر اشکال وارد کیا. یہاں پر ہمارے پاس 3 عنوان، اور یہ 3 عنوان 2 استعمال کرتے. ایک عنوان مستصحب ہے جو ہماری مثال میں عدم الموت، عدم موت جمعرات.
اگر عدم موت پر اثر شرعی مترتب ہو تو یہ ہے کہ اثر شرعی کیا مترتب ہوگا عدم موت جمعرات میرا تو موت نہیں ہوئی، اب زندہ ہے، تو کیا اثر زید کے زندہ ہونے پر جمعرات کے دن رہے گا؟ جمعرات کے دن زید کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا ہے وراثت، کیونکہ صاحب عدم موت ہے، یہ کے اندر اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اثر یہ کہ اس کی بیوی کو عدہ نہیں رکھنا ہے، جمعرات کے دن تو عدہ شروع نہیں ہوگا، عدہ تو اب جمعے کے دن سے شروع ہو گئے، موت تو ہوئی نہیں، جمعرات عدہ بھی شروع نہیں ہو گئے، یعنی جمعرات کے دن وہ میک اپ کر سکتی ہے، یہ میک اپ منع ہوا کرتا ہے نا، ایک دن مل گیا ایک دن مل گیا میک اپ کرنے کا، مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں، شوہر مر گیا خوشی منا رہے ایک دن خوشی منا چلا گیا ہے۔ کیونکہ جو ہے موت پر دو کام اہم ہیں، ایک تجھے شادی نہیں کر سکتی عدہ میں، دوسرا عدہ میں جو میک اپ نہیں کر سکتی، یہ دونوں منع ہوا ہے، باہر نکلنا مکروہ ہے، آج کل کے مراجع سب کے سب مکروہ کے ہیں، اجازت دیتے ہیں، باہر نکل سکتے لیکن مکروہ ہے، کوئی بھی وہ بھی حرام نہ ہو رہا ہو، حجاب بھی حجابی نہ ہو، تو دو اہم کام، شادی نہیں کر سکتی اور میک اپ نہیں کر سکتی، تو میک اپ کرنے کی اجازت نہیں مجھے، ابھی اتنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، جی بیوہ نہیں ہوئی نا، بیوہ نہیں ہوئی جو نہیں بھی تو ہاں میک اپ کر سکتے اب یہاں پہ انتظار ہے۔ شوہر زندہ ہے نہیں ابھی تک، جمعرات کو پتہ نہیں، طلاق نہیں، طلاق کی بات نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی ایکسیڈنٹ طلاق کی بات کو کیا لے کر پہنچا اس کا شوہر گم ہو گیا، موت سے خارج ہو گیا، گم ہو گیا اس اب کا، کون سی دنیا میں ہے؟ خود گم ہو گیا مارنے کے چکر میں سگریٹ کے چکروں میں فارسی میں کہتے ہیں سوراخ میں گم کر اصل موضوع ہی بدل جاتی ہے، کہاں طلاق ہے، کہاں ریموٹ، تو فرماتے ہیں کہ جو ہے جمعرات کے دن عدہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ابھی مرا ہی نہیں شوہر، عدہ کیا رکھے گی؟ یعنی سائر احکام شرعیہ جو جمعرات کے دن موت ہوتی تو اس کے آثار مترتب ہوتے، عدم الموت کی وجہ سے وہ آثار مترتب نہیں ہوں گے، عدم موت کی وجہ سے۔ یہ تھا ایک عنوان، وہ تھا مستصحب عدم الموت، اس پر اثر شرعی واقع، یہ ایک عنوان ہے، ابھی ایک عنوان ہے، تین عنوان آئیں گے آپ کے سامنے، یہ ایک عنوان مستصحب عدم الموت، اس کے آثار شرعی واقع۔ عنوان دیگر
یہاں پر فرض کریں کہ وہ عنوان دیگر منشأ اثر ہو، اور دلیل شرعی میں بھی اس کو موجود اثر قرار دیا جائے۔ آیا وہ عنوان دیگر استصحاب عدم موت کے ساتھ کیا اس عنوان دوم کے ساتھ اثر مترتب ہوگا؟ یعنی وہ دوسرا عنوان شروع نہیں کیا ابھی خالی مقدمہ سازی ہوئی۔ وہ عنوان دوم کیا ہے جو اب شروع وہ ہے تأخر موت زید عن یوم الخمیس۔ جمعرات کے دن تو استصحاب عدم موت ہو، اس کا نتیجہ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت نہیں ہے۔ جمعرات کے دن سے زید کی موت مؤخر ہے، تأخر عنوان دیگر ہے۔ پہلا عنوان کیا تھا؟ عدم الموت۔ دوسرا عنوان کیا ہے؟ تأخر موت، تأخر موت زید عن یوم الخمیس۔ یہ عدم موت ہی کی طرح ہے نا، یہ دونوں دوسرا عنوان ہے۔ کیا اس پر کوئی اثر شرعی مترتب ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک دوسرا عنوان ہے۔ یا تأخر عدم موت زید عن یوم الخمیس اصل مثبت لازم آتا ہے، اس لیے اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ عدم موت پر تو ہم نے اثر مترتب کیا، لیکن تأخر موت زید عن یوم الخمیس ایک ایسا دوسرا عنوان ہے کہ جس پر اصل مثبت لازم آتا ہے۔ اصل مثبت کی وجہ سے یہاں پر جو استصحاب کا اثر شرعی مترتب نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ لازمہ عقلی عدم موت زید جمعرات کے دن، اس کا لازمہ عقلیہ یہ ہے کہ تأخر موت زید از جمعرات ہو، وہ لازمہ عقلی ہے۔ لازمہ عقلی پر تو اثر مترتب نہیں ہوا کرتا، اس کا اثر مثبت لازم آ جاتا ہے۔ بس دوسرے عنوان نے خرابی یہ تأخر موت زید عن یوم الخمیس، اس تأخر والے عنوان پر اصل مثبت کا عنوان لازم آتا ہے، اس لیے استصحاب جاری کر کے حکم شرعی اس پر مترتب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عنوان دوم۔ دو عنوان ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں، تین عنوان سے۔ عنوان اول عدم موت، عنوان دوم تأخر موت۔ یہ دونوں جو عنوان اس کے اپنے اپنے آثار شرعیات۔ عدم موت کا اثر شرعی تھا کہ زید کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، زید کی بیوی کا عدہ شروع نہیں ہوا ہے، وہ میک اپ کر سکتی ہے مثلا، جبکہ تأخر موت
جو عدم موت کا لازمہ ہے وہ ایک اثر عقلی، اس پر آثار شرعیہ مترتب نہیں۔ یہ دو عنوان پر ابھی تک آپ کے سامنے گفتگو پیش ہوئی ہے۔ تیسرا عنوان ابھی باقی ہے۔ صلی اللہ